محمد رسول اللہ حسبی ربی جل اللہ. ہے کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑ ڈالا تمہارے لیے دریا کو. فرقنا یہاں پہ بھی نہ آ رہا ہے، غور کریں ہم کے معنی میں. جب ہم نے پھاڑا ہم نے، بکم تمہارے لیے، تمہاری وجہ سے، البحر سمندر کو. انجیناکم یہ لفظ میں بھی گزرا ہے اس آیت کی، پچھلی آیت کے شروع میں. انجیناکم نجات دی ہم نے تمہیں، بچایا ہم نے تمہیں. وغرقنا آل فرعون اور ڈبو دیا، غرق کر دیا ہم نے آل فرعون، فرعون والوں کو. وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے. یہاں وہ وقت مراد ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیلیوں کو فرعون سے بچا کے چلے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر آنے پہ بحیرہ کلزم میں بنی اسرائیلیوں کے لیے تو راستے بنا دیے اور فرعون والوں کو ڈبو دیا. اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ آئندہ آنے والی ہے. تو یہاں اختصار کے ساتھ ذکر ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کا احسان یاد دلا رہے ہیں کہ جب ہم نے دریا کو تم لوگوں کے لیے پھاڑ دیا اور ہم نے فرعون والوں کو ڈبو دیا، اور یہ سب کچھ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا، کیونکہ ان کے لیے پیچھے فرعون تھا اور آگے سمندر تھا، تو انہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ ہم کس طریقے سے بچ پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ احسان کیا کہ سمندر میں ان کے لیے راستے پیدا کر دیے. اور ایک اور احسان اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ اور جب ہم نے وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلہ راتوں کا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود، من بعدہ اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم ہو. جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا پھر تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم ہو. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب فرعون سے نجات پانے کے بعد سمندر پار کر کے بنی اسرائیلی ایک وقت تک وادی سینا میں رہے. تو غلامی کی زندگی گزارنے کے بعد ان لوگوں کو کوئی تہذیب والی زندگی گزارنی نہیں آتی تھی. تو ان لوگوں نے چاہا کہ ہمیں کوئی ایسی کتاب ہو جس کے اندر ہمارے لیے احکامات ہوں تو اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات لینے کے لیے جب کوہ طور پہ تشریف لے گئے، اپنی قوم سے 30 دن کا کہہ کر گئے تھے، لیکن وہاں پہ اللہ کے حکم سے ان کو 40 راتیں لگ گئیں، 10 راتیں مزید بڑھ گئیں. تو ان کے پیچھے ان لوگوں نے ایک بچڑا بنایا اور اس بچڑے کی پرستش شروع کر دی. یہ بچڑا اصل میں جو انہوں نے بنایا تھا فرعون کے پاس سے آتے ہوئے ان لوگوں کے پاس جو فرعون کے لوگوں کی جو ایمانتیں پڑی ہوئی تھی، زیورات جو تھے، راتوں رات ہی لوگ نکلے تھے تو جو زیورات وغیرہ اکٹھے کر سکتے تھے وہاں سے ہی لے کے نکلے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ زیورات کو پھینک دو. تو وہ ان کی قوم کے اندر ایک شخص تھا سامری، یہ فرعون کے بندوں میں سے تھا، لیکن اس کے بنی اسرائیلیوں سے تعلقات بہت اچھے تھے. تو چلتے ہوئے بنی اسرائیلیوں نے سامری کو بھی اپنے ساتھ لے لیا. سامری نے یہ منظر دیکھا تھا کہ جب سمندر سے گزر رہے تھے تو اسے جبرائیل علیہ السلام نظر آئے کہ جب کوئی ایک سبز پوش ہے جو گھوڑے پر سوار ہے اور وہ سمندر کے اندر سے گزر رہا ہے اور اس کے گھوڑوں کے سموں میں سے جو ہے نا مٹی جو ہے نا گرتی چلی جا رہی ہے. تو سامری نے اس مٹی کو مبارک سمجھتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں میں سے گرنے والی مٹی کو اٹھایا اور اپنے پاس محفوظ کر رکھا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے کے لیے گئے ہیں، اپنی قوم سے کہہ کے گئے ہیں کہ میں 30 دن میں واپس آؤں گا، لیکن وہاں موسیٰ علیہ السلام کو دیر لگی اور 30 کی بجائے اللہ کے حکم سے وہاں 40 دن لگ گئے. تو ان کی قوم جو تھی، جن کے اندر ابھی ایمان نے زیادہ اثر نہیں کیا تھا، کمزور ایمان کے تھے، اور ادھر سے سامری جو تھا اس نے ان کو سونا اکٹھا کیا، اسے ایک بچڑے کی شکل میں ڈھالا اور اس کے اندر وہ مٹی جو اس نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں میں سے اٹھائی محفوظ کر رکھی تھی، اس نے بچڑے کے پیٹ میں ڈال دی. اور اللہ کی قدرت سے اس میں جیسے جان پڑ گئی اور وہ چلانے لگا. تو سامری نے بنی اسرائیلیوں سے کہا کہ تمہارے موسیٰ علیہ السلام تو جا کے بھول گئے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تو یہ جو بچڑا ہے نا یہ تمہارا معبود ہے. ایمان کے کمزور، غلامی میں کے پروردہ، پلے وہ غلامی کے اندر
جہالت کے مارے یہ لوگ اس کے کہنے میں آ گئے اور ان لوگوں نے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ ان لوگوں میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو حق پہ قائم تھے اور انہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی، اور کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا تو نہیں کی لیکن دوسروں کو منع بھی نہیں کیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ 40 دن پورے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ تمہارے پیچھے تمہاری قوم نے بچڑے کی پرستی شروع کر دی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے کے ساتھ واپس لوٹے اور آ کے ان لوگوں سے پوچھا۔ تو یہاں پہ اس آیت میں وہی واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا تو ان کے پیچھے تم نے بچڑے کو معبود بنایا اور تم ہو ہی ظالم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے تم سے درگزر کیا، من بعد ذلک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو ان کے معافی کی صورت یہ ہوئی تھی جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو اب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو مارا جائے، اور جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا تو نہیں کی تھی لیکن انہیں منع بھی نہیں کیا تھا۔ ابھی بتایا نا کہ 3 قسم کے گروہ بن گئے تھے، جنہوں نے کچھ بچڑے کی پوجا کرنے والے تھے اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا خود بھی نہیں کی اور دوسروں کو بھی منع کیا، اور کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا تو نہیں کی لیکن دوسروں کو منع بھی نہیں کیا کہ جو ان کے اعمال ہیں ان کے اعمال کے ساتھ ان کو ان کی حالت پہ رہنے دو۔ تو ان کو برائی کو ہوتے دیکھنا اور اسے منع نہ کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بھی ناپسندیدہ فعل ہے۔ تو جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا سے منع نہیں کیا تھا ان لوگوں کے لیے سزا مقرر ہوئی کہ اپنے ہاتھوں سے ان لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی، اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اتنے سارے لوگ تھے، ان لوگوں کے اندر کسی کے باپ نے پرستش کی ہے بچڑے کی اور بیٹے نے نہیں کی، تو جو جس کے قریبی رشتہ دار تھے ان کو حکم دیا گیا کہ بچڑے کی پوجا نہ کرنے والے ان لوگوں کو قتل کریں جن اپنے رشتہ داروں کو جنہوں نے کہ بچڑے کی پوجا کی ہے۔ یہاں یہ بھی بات آتی ہے کہ اس ٹائم موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ لوگ جو ہیں تیرے حضور توبہ کرتے ہیں تو تو ان کو معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اعزاز صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہوگا کہ وہ گناہ کرے گی، گناہ کے بعد توبہ کرے گی تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ بہرحال ان کی سزا ایسے ہی ہے کہ یہ ان لوگوں کو ماریں جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی احسان یاد دلا رہے ہیں کہ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے تم سے کو درگزر کیا، معاف کیا، اس کے بعد لعلکم تشکرون، شاید کہ تم احسان مان لو۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے، آگے بھی دیر تک اللہ تعالیٰ کے نے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بنو اسرائیلیوں پر احسان کیے کافی دیر تک دور تک اس کا تذکرہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہم نے آج پڑھا ہے اسے یاد رکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے بھی اس کے اندر سبق ہے کہ اگر ہم کوئی برائی کو اپنے سامنے ہوتے دیکھتے ہیں اور اس کو ہم منع نہیں کرتے تو اللہ کے ہاں ہماری اس کی پوچھ ہوگی، اور اس چیز کے بھی یہ بھی ایمان کے درجے ہیں۔ اگر آپ کے اندر طاقت ہے برائی کو روکنے کی زبان سے، ہاتھ سے، تو آپ ہاتھ پکڑ کے اس کو برائی کو روکیں، اور اگر آپ کے اندر یہ طاقت نہیں ہے تو آپ اسے زبان سے منع کریں، اور اگر آپ زبان سے بھی نہیں منع کر سکتے تو کم از کم دل سے تو اس چیز کو برا سمجھیں کہ یہ لوگ اچھے نہیں کر رہے۔ آج ہمارا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کس دائرے میں ہیں۔ ہمارے سامنے برائی ہوتی ہے تو کیا ہم قابو ہوتے ہوئے، اپنے ماتحتوں پر قابو ہوتے ہوئے، کیا ہم برائی کے ازالے کے لیے، برائی کو دور کرنے کے لیے ان کو ہاتھ سے روکتے ہیں، یا زبان سے منع کرتے ہیں، یا خاموشی اختیار کرتے ہیں؟ تو یہ جو تیسرا درجہ بتایا نا کہ دل میں برا سمجھنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا احساس پیدا کرے کہ کیا ہم اس کیفے سے بھی تو باہر نہیں آ گئے کہ ہم برائی کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ہم خود بھی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بدفعلی سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خود بھی برائیوں سے بچنے کی ہمیں توفیق دے، اور اگر ہمارے سامنے کوئی برا کام ہو رہا ہو، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اس کو جہاں تک ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کریں، ہاتھ سے یا زبان سے، جیسے بھی ممکن ہو۔ اور تیسرا جو درجہ ہے کہ دل سے برا سمجھنا، یہ ایمان کا کمزور درجہ بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو تقویت دے، ہمیں دل و جان کے ساتھ دین پہ چلنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔